جیتا اس لیے کھانے کے لیے نہیں جیتا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، ہم پیٹ کے لیے نہیں جیتے، ہم رب کے لیے جیتے ہیں. تو قرآن اگر ہماری زندگی میں اتر جائے اور روزانہ کے میں نے عرض کیا 2 صفحے بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں تو قرآن ہماری زندگی کے رخ بدل دے گا. یہ کتاب زندہ ہے، یہ بندوں کو اٹھا دیتی ہے اور خدا کی قربت کی ضامن ہے یہ کتاب. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں. اور پھر بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. اور پھر فرمایا فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، رونے والا منہ بنا لیا کرو. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرید نے ان سے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو. اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتے. لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ. امام ابو نعیم لکھتے ہیں اس آنکھ میں بھلائی ہی کوئی نہیں جو اللہ کے خوف سے روتی نہیں ہے. جس کو رونا نصیب نہیں ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تمہارا رب کہتا ہے تھوڑا ہنسا کرو زیادہ رویا کرو. یہ قرآن میں رب نے کہا ہے. اور ہماری مجالس آج کہوں سے بھر گئی. آج ہماری زندگی لطیفوں کی نظر ہوگی تو خود لطیفہ بن کے رہ گئے. آج آنکھیں کھلی ہیں آج نہیں پتہ چلے گا، آنکھیں بند ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کس مغالطے میں رہے. آج موقع ہے، آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھے ٹوک دے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مک دے نہیں. تو کہا کہ زیادہ رونے کا مزاج پیدا کرو، بالخصوص سحری کا اٹھنا اگر نصیب ہو جائے تو سحری کے وقت تنہائی میں بہے ہوئے آنسوں کے میرے رب نے لاج رکھنے کا وعدہ کیا ہے. صحیح حدیث ہے صحیح بخاری میں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا اور ذکر الہی کی کیفیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو ڈھلکنے لگے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن جب سورج 1.25 میل پہ ہوگا، رخ سیدھا ہوگا، کڑکتی دھوپ ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے جو یاد الہی کے اندر آنسو بہاتا ہے. رومی علیہ رحمہ نے کہا کہ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں رحمت اترتی ہے. تو اپنی زندگی کو سنجیدگی کے ساتھ گزارنے کا مزاج پیدا کرو. ہر وقت کہے، ہر وقت لطیفے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، تذلیل کرنا، دوسروں کی تنقیس کی ٹو میں رہنا. اور ہر وقت میں نے تو دیکھا لوگوں کے گھروں کی باتیں لوگ مجالس میں کر رہے ہوتے ہیں. ہم اتنے گر گئے ہوئے، ہمارا مزاج لوگوں کی بہنوں بیٹی اور بہوؤں کی باتیں بیٹھکوں اور چوپالوں میں جب ہونا شروع ہو جائیں تو پھر کیا ہم انسان رہ جائیں گے؟ کیا ہم جو ہے مسلمان ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو اونچی ڈگری ہے. اچھا انسان بھی کیا وہ ہو سکتا ہے کہ جو وہ اتنی گراوٹ کا شکار ہو جائے کہ اس کی مجلس میں ایسی بدبو غیبت کی پھیلتی رہے کہ ہر وقت لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کے تبصرے وہاں ہوتے رہیں، لوگوں کی آراز اور عزتوں سے کھیلنا اس کا محبوب مشغلہ بن جائے تاکہ لوگوں کو ذلیل کیا جائے. مسلمان کی تعریف تو یہ کی گئی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان کون ہے؟ جو تہجدیں بہت پڑھتا ہے. مسلمان کون ہے؟ کہا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، اس کے رویے سے، اس کے طرز زندگی سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. ہم جو کہتے ہیں السلام علیکم، یہ تحیت المسلم ہے نا، السلام علیکم. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم کا مطلب ہے تجھے سلامتی ہو. تو جب کوئی شخص کسی کو کہتا ہے السلام علیکم تو گویا وہ اس کو ضمانت دیتا ہے کہ میری طرف سے بے فکر ہو جا، میری طرف سے تیری جان بھی محفوظ ہے، تیرا مال بھی محفوظ ہے، تیری آراز، تیری عزتیں بھی محفوظ ہیں. اور وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، مجھے ضمانت دینے والے میری طرف سے بھی بے فکر ہو جا، تیری عزت کو، تیرے مال کو، تیری آبرو کو، تیری جان کو میری جانب سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا. یہ ہے مفہوم السلام علیکم کا. لیکن آج ہم السلام علیکم کہہ رہے ہوتے ہیں اور سلام لیتے ہوئے انگلیاں بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہ پھر سلام نہیں ہوتا، یہ منافقت ہوتی ہے. تو سلام ضمانت دینا ہے، سلامتی دینا ہے. ہارون الرشید کے دربار میں
ایک قیدی لایا گیا جس کو سزائے موت ہونے والی تھی، تو اس کی یہ آخری آرزو تھی کہ مجھے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کی یہ آرزو پوری کر دی جائے۔ دنیا کے قوانین میں ہے کہ مرنے والے کی آخری آرزو پوری کی جاتی ہے۔ تو وہ دربار میں داخل ہوا اور کہا السلام علیکم۔ ہارون رشید نے کہا وعلیکم السلام۔ تو اس کے بعد آرزو تیری پوری ہوگی؟ اس نے کہا ہو گئی، چلو اس کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو۔ اس نے کہا مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا بادشاہ نے مجھے بری کر دیا۔ کہا بادشاہ نے کہا میں نے کہا بری کیا ہے؟ کہا آپ نے کہا نہیں وعلیکم السلام، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بادشاہ مسکرانے لگے، کہا کہ جاؤ میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو جب کسی کو آپ کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو ضمانت دے رہے ہوتے ہیں، ضمانت دے رہے ہوتے ہیں۔ چلو میں تمہیں آپ پیار کی کہانی سناؤں۔ حضور کا طریق یہ تھا کہ جب کسی کے دروازے پر جاتے تو دستک دیتے 3 مرتبہ اور ساتھ کہتے السلام علیکم۔ 3 مرتبہ تک حضور یہ فرماتے، اور اگر جواب اندر سے نہیں آیا تو حضور تشریف لے جاتے۔ ناراض نہیں ہوتے کہ میں تیرے دروازے پر آیا اور میں نے 3 مرتبہ آواز دی اور تو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا خیال یہ موبائل کا ادب بھی اس سے سمجھنا چاہیے کہ کسی کو کال کریں تو 3 مرتبہ بیل چلی جائے، اگر وہ نہیں اٹھائے ہو سکتا ہے سویا ہو، مصروف ہو، کسی میٹنگ میں ہو، لیکن ہم تو بچے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جب تک تیرے ہوش سلامت ہے تو کال کرتا رہے۔ اور یہ عجیب کہانی ہے، تو دروازے پر بھی دھرنا دے کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ 3 مرتبہ السلام علیکم، اور اگر جواب نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، اس پر غصے والی بات بھی نہیں ہے۔ حضور ایک صحابی کے دروازے پر گئے اور کہا السلام علیکم، اور دروازے کو دستک دی۔ اس نے دروازے کے سوراخوں سے دیکھا تو اسے سمجھ آ گئی یہ تو حضور ہے۔ اس نے وعلیکم السلام تو کہا لیکن ہولے سے۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم اور دستک دی۔ اس نے پھر دل ہی دل میں کہا وعلیکم السلام اور دروازہ نہیں کھولا۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم اور دستک دی۔ اس نے پھر کہا وعلیکم السلام، لیکن دل ہی دل میں کہا۔ اب 3 مرتبہ ہو چکا تھا، حضور پلٹنے لگے تو جلدی جلدی دروازہ کھولا۔ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے بخت جاگے کہ آپ آئے، یہ تو قسمت سنور گئی کہ آپ تشریف لائے۔ حضور آئیے۔ فرمایا میں نے تو 3 مرتبہ سلام کیا، 3 مرتبہ میں نے دستک دی، لیکن جواب نہیں آیا، میں تو واپس جا رہا تھا۔ عرض کی حضور میں نے تینوں بات سنا اور میں نے جواب بھی دیا، لیکن ہولے ہولے بولتا رہا۔ میری آرزو یہ تھی کہ حضور بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہیں، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ میری آرزو یہ تھی کہ بار بار یہ دعائیں ان میٹھے ہونٹوں سے ملتی رہیں، اور اگر حضور کہیں تیرے اوپر سلامتی ہو تو آتش دوزخ جلا سکتی ہے۔ تو یہ سلامتی ہم اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ تو کیسے ہم کسی کی بیٹی کی بات کر سکتے جب اس کو السلام علیکم کہہ چکے ہیں؟ ہم کیسے کسی کا مال لوٹ سکتے جب اس کو السلام علیکم کہہ چکے ہیں؟ جب ہم کسی کی تنقیص اور تذلیل کیسے کر سکتے ہیں جب اس کو ضمانت دے چکے ہیں السلام علیکم؟ تو کیسے ہم اس کو ذلیل کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم ان لفظوں کے مفہوم سے ناآشنا ہو کے رہ گئے۔ لا یبق من الاسلام الا اسمہ ولا یبق من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ میرے حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن کے صرف لفظ رہ جائیں گے۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہو جائیں گے۔ یصبح الرجل مومنا و یمسی کافرا، فرمایا وہ وقت پھر ایسا ہوگا صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ پل پل زندگیاں بدلے گی، چائے کی پیالی پہ دین بکیں گے، آرزویں تمنائیں دنیا بن کے رہ جائیں گی۔ آئیے آج بھی میرے پاس اور آپ کے پاس وقت ہے، پتہ نہیں موت کب ہمیں دبوچ لے۔ جب موت آتی ہے تو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ ہم کہتے ہیں ابھی تو فون پہ میری بات ہوئی، ابھی تو میں نے سبزی والی دکان پہ کھڑے دیکھا، لیکن جب موت آتی ہے تو صاحب 1 گھڑی، 1 ساعت اور 1 لمحے کا بھی تقدم و تاخر نہیں ہوتا۔ تو آج میرے لیے اور آپ کے لیے وقت ہے، فرصت کے ان لمحات کو غنیمت جانیے۔